بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ جب ہماری انجیوپلاسٹی ہو جاتی ہے ہمیں اسٹینٹ ڈل جاتے ہیں، ہمارا دل نیا ہو جاتا ہے، جبکہ در حقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا جو مجھے ایک خاتون نے بہاولپور سے فون کر کے بتائی کہ میرے شوہر کو دل کی تکلیف ہوئی، ان کے سینے میں درد ہوتا تھا، ہم انہیں راولپنڈی لے گئے اور وہاں پر ان کی انجیوگرافی ہوئی۔ انجیوگرافی کرنے کے بعد ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کے دل کی تینوں شریانیں بند ہیں اور ہمیں ایمرجنسی طور پر اسٹینٹ ڈالنے ہوں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ ڈاکٹرز ہیں، آپ بہتر فیصلہ کرتے ہیں، اور انہوں نے میرے شوہر کے 3 اسٹینٹس ڈال دیے۔ میرے شوہر کا غصہ بہت زیادہ تھا، وہ سگریٹ بہت زیادہ پیتے تھے، روزانہ تقریباً 1 سے 2 پیکٹ، اور اگر ان کو غصہ آتا تھا، ان کو ٹینشن ہوتی تھی تو بعض اوقات وہ 3 پیکٹ سگریٹ بھی پی جاتے تھے۔ جب ان کی انجیوپلاسٹی ہو گئی تو انہوں نے مجھ سے ایک بات کہنی شروع کی کہ ڈاکٹرز نے مجھے کہا ہے کہ تمہارا دل نیا ہو گیا ہے۔ میں نے خاتون سے کہا ڈاکٹرز ایسی بات نہیں کہتے، یا سوشل میڈیا پر جو باتیں سرکولیٹ ہوتی رہتی ہیں کہ جی بائی پاس کروانے کے بعد ہمارا دل نیا ہو جاتا ہے، یا اسٹینٹ ڈلوانے کے بعد ہمارا دل نیا ہو جاتا ہے، یہ وہ ساری باتیں ہیں جو آپ کے شوہر آپ سے کہہ رہے ہیں۔ دل نیا نہیں ہوتا، بیماری اپنی جگہ پر موجود رہتی ہے۔ ہم اسٹینٹ ڈال دیتے ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد اسٹینٹ کے جو آگے کی نالی ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے، اسٹینٹس کا پیچھے کا حصہ بند ہو جاتا ہے، اس لیے دل کبھی بھی نیا نہیں ہوتا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو ضرور پلیز سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں، اپنے فیملی گروپس میں شیئر کریں تاکہ دل کی تعلیم کو عام کیا جا سکے اور ہمارے نوجوانوں میں خاص طور پہ جو دل کے امراض بڑھتے جا رہے ہیں ان پر قابو پایا جا سکے۔ جب آپ بیل آئیکن دباتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا دبائے رکھیں تاکہ ایک آپشن آئے گی آل، اس کو بھی آپ دبائیے گا، کیونکہ بعض ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی ویڈیوز نہیں ملتی۔ جب نوٹیفیکیشن نہیں جاتا تو وہ اسی وجہ سے نہیں جاتا کہ ہم نے آل کا آپشن نہیں دبایا ہوتا۔ وہ خاتون مجھ سے کہتی ہیں کہ جب ہم واپس اپنے گھر آئے تو میرے ہسبینڈ نے سگریٹ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ شروع کر دیے، اور غصہ بھی ان کا زیادہ ہو گیا، بیٹھے رہتے، موبائل فون استعمال کرتے رہتے، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہتے، چلنا پھرنا ختم کر دیا۔ میں جب بھی انہیں ٹوکتی وہ یہی کہتے کہ میرا دل نیا ہو گیا ہے، مجھے اسٹینٹ ڈل گئے ہیں اور اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تقریباً 2 سال کے بعد ان کو دوبارہ تکلیف شروع ہوتی ہے، ان کے پھر چھاتی میں درد ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے، سانس پھولتا ہے۔ ہم جاتے ہیں وہیں اسی ہسپتال میں راولپنڈی میں جہاں پہ ان کے اسٹینٹ ڈالے گئے تھے، ڈاکٹرز کو ساری صورتحال بتاتے ہیں، ڈاکٹرز پھر ان کی انجیوگرافی کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب ہم لوگ پریشان کہ ابھی تو ہم نے 2 سال پہلے سارا معاملہ ہوا تھا، پھر یہ چیز دوبارہ ہو رہی ہے۔ تو وہ خاتون بڑی پریشان لگ رہی تھی جب یہ ساری باتیں بتا رہی تھیں۔ اب کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ خاتون مجھ سے کہتی ہیں کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پھر ان کی انجیو کرنی پڑے گی، لیکن میرے ہسبینڈ کی کیفیت ایسی کہ درد بہت ہوتا تھا، چل نہیں سکتے تھے۔ جب ہم نے ڈاکٹر سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ان کی انجیو کریں، اور جب ان کی انجیو کی گئی تو پتہ یہ چلا جو اسٹینٹ ڈالے گئے تھے ان میں سے ایک اسٹینٹ بند ہو چکا ہے، دوسری نالیاں بھی تنگ ہو رہی ہیں آگے پیچھے کے اسٹینٹ کی، اور اب انہوں نے ہمیں مشورہ یہ دیا کہ ان کا بائی پاس آپریشن ہوگا۔ بائی پاس آپریشن کا جب انہوں نے ہمیں کہا تو پورے خاندان کے اندر ایک بے چینی کہ پہلے اسٹینٹ ڈلے اب بائی پاس ہوگا، لیکن طبیعت بہت خراب تھی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ لوگ مناسب سمجھتے ہیں۔ ہم نے انہیں بائی پاس آپریشن کی اجازت دے دی، انہوں نے ان کا بائی پاس آپریشن کیا۔ تقریباً کچھ عرصہ جو ہسپتال میں گزرتا ہے وہ گزارا، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ بہاولپور واپس آ گئے۔ یہاں پہ آنے کے بعد 3 ہفتے کے بعد خاتون کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کو نا بولنے میں تکلیف محسوس ہونے لگی، اور ان کو ایسا لگا کہ جیسے ان کی دائیں سائڈ کمزور ہو رہی ہے۔ ہم انہیں اسی وقت بہاولپور وکٹوریا ہاسپٹل ہے وہاں لے گئے، ایمرجنسی وارڈ میں ڈاکٹرز نے ان کو چیک کیا،
اور انہوں نے کہا کہ انہیں فالج کا حملہ ہو رہا ہے۔ اب ہم لوگ بڑا پریشان کہ ابھی بائی پاس سے ہم لوگ گزرے ہیں، ایک مرحلے سے گزرے ہیں، اور اب انہوں نے مشورہ دے دیا ہے کہ جی یہ تو فالج کا ہم انہیں علاج کریں گے اور ان کو داخل کریں گے۔ لیکن کیا کرتے؟ انہوں نے پھر میرے شوہر کو داخل کر لیا، پھر سی ٹی اسکین ہوا تو پتہ چلا کہ ان کے دماغ کے بائیں حصے میں ایک جگہ خون کا لوتھڑا جم گیا ہے۔ بہت پریشان تھی خاتون کہ بتائیں اب کیا ہوگا، میرے شوہر کے ساتھ کیا ہوگا۔ دیکھیں، یہ جو میں نے آپ کو پوری کہانی سنائی خاتون کی، صرف اس ایک فون کال میں کتنے سبق پوشیدہ ہیں۔ پہلی بات، جو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا دل نیا ہو جاتا ہے، دل نیا نہیں ہوتا۔ سگریٹ پینا، ہماری جو عادات بیٹھنے کی، ہمارے کھانے پینے کی عادات، ہمارا جو لائف سٹائل ہے، یہ تمام چیزیں ان کا ایک رول ہوتا ہے جو دل کی نالیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ وجوہات کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اگر ہم وجوہات کو کنٹرول کر لیتے ہیں جو دل کی نالیاں تنگ کرتی ہیں، تو ہم اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزار سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، اینجیوپلاسٹی یا بائی پاس سرجری یہ وقتی سہارے ہیں، ان سے زندگی کے دن نہیں بڑھتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں آپ لوگ، یہ وقتی سہارے ہیں۔ کسی کو 2 ہفتے کے لیے، کسی کو 2 مہینے کے لیے، کسی کو 5 سال کے لیے وقتی طور پر ریلیکسیشن ہو جاتی ہے، درد بہتر ہو جاتا ہے یا سانس بہتر ہو جاتا ہے، لیکن بیماری پھر شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ لوگ اپنی زندگی کو بہتر گزارنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ بائی پاس کروائیں، آپ کو مشورہ دیا گیا آپ اینجیوپلاسٹی کروائیں، اسٹینٹ ڈلوائیں، ضرور کروائیں، لیکن پہلے ان وجوہات کو کنٹرول کریں جن کی وجہ سے دل کی نالیاں تنگ ہوئی تھیں، ورنہ وہی حال ہوگا جو ان خاتون کے شوہر کا ہوا، پہلے اسٹینٹ، پھر بائی پاس اور پھر فالج۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔